القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأمر المطلق. اختلف الناس في الأمر المطلق أي المجرد يعني القرينة الدالة على اللزوم وعدم اللزوم، نحو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ یہ فصل ہے علماء کا امر مطلق کے موجب کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، یعنی اس امر کے موجب کے سلسلے میں اختلاف ہے جو لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہو، نحو قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جیسے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ وقوله تعالی ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ امر مطلق کی بحث کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے امر مطلق سے کیا مراد ہے اس کو بیان کیا ہے کہ امر مطلق یعنی اس امر کے موجب کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے جو ایسے قرینے سے خالی ہو جو قرینہ وجوب یا عدم وجوب پر دلالت کرتا ہو۔ تو اگر کوئی امر ہے مطلق ہے اور اس میں صراحت نہیں ہے لزوم یا عدم لزوم کی، تو اس سے کیا ثابت ہوگا، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ دو مثال دی ہے قرآن کریم سے۔ پہلی مثال ہے باری تعالیٰ قول وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس میں جو محل استشہاد ہے وہ ہے استمعوا اور انصتوا، یہ دونوں کے دونوں امر کے صیغے ہیں اور مطلق ہیں، یعنی لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس میں جو محل استشہاد ہے اس میں ہے لا تقربا، یہ اگرچہ فعل نہیں ہے لیکن چونکہ یہ اجتنبا جو فعل امر ہے اس کی ضد ہے اس لیے یہ اجتنبا کے معنی میں ہے، تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے یعنی مرادن، اور لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرین سے خالی ہے۔ بہرکیف ایسا امر جو لزوم یا عدم لزوم کے قرینے سے خالی ہو، ایسے امر سے کیا ثابت ہوگا اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض روایات فرماتے ہیں کہ ایسے امر کا موجب ندب ہے، اور ندب یہ ہے کہ فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہوں، مگر کرنا یعنی فعل یہ راجح ہو اور ترک فعل مرجوح ہو، جبکہ بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ ایسے امر کا موجب اباحت ہے۔ اباحت کسے کہتے ہیں؟ اباحت کہتے ہیں کہ فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو، جبکہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اشتراک ہوگا، یعنی وجوب اور ندب ان دونوں کے درمیان اشتراک لفظی ہے۔ تو ان حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے بھی موضوع ہے اور ندب کے لیے بھی موضوع ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک ان دونوں کے درمیان اشتراک معنوی، مطلب یہ ہے کہ امر کا صیغہ طلب فعل کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ طلب فعل خواہ وجوباً ہو خواہ ندباً ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ توقف کیا جائے گا، یعنی عمل کرنے سے رکا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امر تقریباً 21 معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، جیسے کہ وجوب ہے، ندب ہے، اباحت ہے،
تہدید ہے، تعجیز ہے، ارشاد ہے، تسخیر ہے، امتنان ہے، اکرام ہے، اہانت ہے، دعا ہے، تمنی ہے، تکوین ہے، تعجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ایسا ہے تو بلا قرینہ کسی ایک معنی پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور جب امر پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو توقف واجب ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں صحیح مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، اور اس کی تفصیل آئندہ مصنف ذکر کریں گے۔ والصحيح من المذهب أن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه، لأن ترك الأمر معصية كما أن الائتمار طاعة۔ قال الحماسي: أتأتي لآمريك بصرم حبلي مريهم في أحبتهم بذاك، فهم إن طاعوك فتاوعيهم وإن عاصوك فعاصي من عصاك۔ والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب، وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب، ولهذا إذا وجهت صيغة الأمر إلى من لا تلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا للائتمار، وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة، حتى لو تركه اختيارا يستحق العقاب عرفا وشرعا۔ فعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الآمر. إذا ثبت هذا فنقول إن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم، وله التصرف كيفما شاء وأراد. وإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك الائتمار سببا للعقاب، فما ظنك في ترك أمر من أوجدك من العدم وأدر عليك شآبيب النعم۔ مصنف فرماتے ہیں کہ والصحیح من المذہب ان موجبہ الوجوب الا اذا قام الدلیل علی خلافہ، کہ صحیح مذہب ان اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ امر کا جو موجب ہے وہ وجوب ہے، مگر یہ کہ جب اس کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ کیوں؟ لأن ترک الامر معصیۃ کما ان الائتمار طاعۃ، کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی امر کا ترک کرنا یہ گناہ ہے، معصیت ہے، جیسا کہ کسی حکم کی تعمیل کرنا یہ طاعت ہے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، کہہ رہے قال الحماسی، صاحب حماسہ نے، دیوان حماسہ نے یہ شعر ہے، ناقل ہے، اطعتی لآمری کی بسرم حبلی، شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوبہ تو نے میری محبت کے منقطع کرنے میں اپنے حکم کرنے والوں کی اطاعت کی ہے۔ مریہم فی احبتہم بذاکی، شاعر کہتا ہے کہ تو بھی ان کو ان کے دوستوں کے بارے میں یہی حکم دے۔ فہم ان طاعوکی فتاوعیہم وَإِنْ عَاصَوْكِ فَعَاصِي مَنْ عَصَاكِ، پھر اگر وہ تیری اطاعت کریں تو تو بھی ان کی اطاعت کر، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو تو بھی ان کی نافرمانی کر جو تیری نافرمانی کرے۔ وَالْعِصْيَانُ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّ الشَّرْعِ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ، اور ان امور میں نافرمانی جو حق شرع کی طرف راجع ہے یہ عقاب کا سبب ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لُزُومَ الائتمار إِنَّمَا يَكُونُ بِقَدْرِ وِلَايَةِ الْآمِرِ عَلَى الْمُخَاطَبِ، وَلِهَذَا إِذَا وَجَّهْتَ صِيغَةَ الْأَمْرِ إِلَى مَنْ لَا يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ أَصْلًا لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُوجِبًا لِلْائتمار، وَإِذَا وَجَّهْتَهَا إِلَى مَنْ يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيدِ لَزِمَهُ الائتمار لَا مُحَالَةً حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اخْتِيارًا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ عُرْفًا وَشَرْعًا۔ کہنا اس کی تحقیق یہ ہے کہ حکم کا لازم ہونا مخاطب پر آمر کی ولایت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ
صیغہ امر اس شخص کی طرف متوجہ کریں جس پر آپ کی اطاعت بالکل لازم نہیں ہے، تو یہ تعمیل کو واجب کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر آپ صیغہ امر اس شخص کی طرف متوجہ کریں جس پر آپ کی اطاعت لازم ہے، مثال کے طور پر غلام ہے، تو اس پر اطاعت بالیقین لازم ہوگی، حتیٰ کہ اگر اس کو اپنے اختیار سے ترک کر دے تو عرفاً اور شرعاً دونوں سزا کا مستحق ہوگا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ فعلى هذا عرفنا ان لزوم الاعتماد بقدر ولایت العامر، یہ اس تفصیل سے ہم نے پہچانا کہ تعمیل کا لازم ہونا عامر کی ولایت کے مطابق ہوتا ہے۔ اذا ثبت هذا فنقول ان لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من اجزاء العالم وله التصرف كيفما شاء واراد۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اجزائے عالم میں سے ہر جز میں ملک کامل ہے اور اس کے لیے من چاہے انداز پر تصرف حاصل ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَن لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ فِي الْعَبْدِ كَانَ تَرْكَ الِاعْتِمَادِ سَوًّا لِلْعِقَابِ فَمَا ظَنُّكَ فِي تَرْكِ أَمْرِ مَنْ أَوْجَدَكَ مِنَ الْعَدْمِ وَأَدَرَّ عَلَيْكَ شَآبِيبَ النِّعَمِ۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ آقا جس کے لیے غلام میں ملک قاصر ہے، دنیاوی آقا، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ آقا جس کے لیے غلام میں ملک قاصر ثابت ہے، اس کے حکم کی تعمیل کو ترک کرنا عقاب کا سبب ہے، تو اس ذات کے حکم کو ترک کرنے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا اور آپ کے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی؟ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے بعد امر کے موجب کے سلسلے میں جو احناف کا صحیح مذہب ہے، صحیح قول ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ مصنف فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، یعنی امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، خلاصہ کلام یہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اس شرط کے ساتھ ہے جب وجوب کے خلاف، مثال کے طور پر اباحت ہے یا ندب ہے، اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر وجوب کے خلاف پر دلیل موجود ہو تو اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا جس پر دلیل موجود ہوگی، اور اگر کوئی دلیل یا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں احناف کے نزدیک امر مفید وجوب ہوگا۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب صحیح کی دلیل بیان کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی حکم کا ترک کرنا یہ گناہ ہے، معصیت ہے، جیسا کہ کسی حکم کی تعمیل کرنا یہ اطاعت اور باعث ثواب ہے۔ اس کے بعد مصنف نے دیوان حماسہ کا ایک شعر نقل کیا ہے اور اسے استدلال کیا ہے کہ اعتماد یعنی تعمیل امر کا نام اطاعت ہے، اسی طرح ترک امر کا نام معصیت ہے، اور معصیت واجب کو ترک کرنے سے لازم آتی ہے، مباح یا مندوب کے ترک کرنے سے معصیت کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے کہ ان امور میں نافرمانی اور عصیان کرنا جو امور شارع یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتے ہیں، عقاب اور سزا کا سبب ہے، یعنی شارع نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں نافرمانی کرنا یہ عقاب کا سبب ہوتا ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ عقاب اور سزا یہ ترک واجب پر ہوتا ہے، مباح اور مندوب چیز کے ترک پر نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ترک امر کا معصیت ہونا اور اوامر شارع میں عصیان اور نافرمانی کرنے پر عقاب اور سزا کا مستحق ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے اور امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اس بات کی تحقیق
کہ ترک امر معصیت ہے یہ ہے کہ اعتمار یعنی تعمیل امر کا لازم ہونا مخاطب پر عامر کی ولایت کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ عامر اگر عالی ہے تو مخاطب پر اعتمار واجب ہوگا، اور اگر عامر مخاطب کا برابر ہے تو اعتمار مندوب ہوگا، اور اگر عامر مخاطب سے کم درجہ ہے تو اعتمار نہ واجب ہوگا نہ مندوب ہوگا بلکہ مباح ہوگا۔ تو اعتمار کا لازم ہونا مخاطب پر عامر کی ولایت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عامر نے اگر صیغہ امر کا مخاطب ایسے شخص کو بنایا ہے جس پر عامر کی اطاعت بالکل لازم نہیں ہے، نہ ولایت کے اعتبار سے اور نہ محبت کے اعتبار سے، تو ایسی صورت میں صیغہ امر اعتمار کو واجب کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسے شخص کو مخاطب بنایا گیا ہے جس پر عامر کی اطاعت لازم ہے، مثال کے طور پر مخاطب بھی عامر کا غلام ہے، تو ایسی صورت میں بالیقین مخاطب پر عامر کی اطاعت لازم ہوگی۔ چنانچہ اس صورت میں مخاطب اگر عامر کی اطاعت اپنے اختیار سے بلا عذر ترک کرے گا تو عرفاً بھی مستحق عقاب ہوگا اور شرفاً بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مثالوں سے بات معلوم ہو گئی کہ اعتمار اور تعمیل حکم کا لازم ہونا عامر کی ولایت کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے مصنف اسی پر ترقی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے لیے اس دنیا کی ہر جز میں ملک کامل حاصل ہے، اس طور پر کہ باری تعالیٰ اس دنیا کے خالق ہیں اور ان کو قدرت کاملہ حاصل ہے، اور خالق اپنے مخلوق کا اور قادر اپنے مقدور کا مالک ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اجزاء عالم میں سے ہر جز کے مالک ہے، اور باری تعالیٰ کو من چاہے انداز پر تصرف کا حق حاصل ہے کہ وہ اشیاء کو جب چاہے موجود کرے اور جب چاہے معدوم کرے، اور جب چاہے ان کو باقی رکھے اور جب چاہے بدل ڈالے۔ اور پہلے بات ثابت ہو چکی ہے کہ آقا جس کو اپنے غلام پر ملک قاصر حاصل ہے، اس غلام کا اپنے اس آقا کے حکم کی تعمیل نہ کرنا یہ عقاب اور سزا کا سبب ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ باری تعالیٰ جو حقیقی مالک ہے اور جس کے لیے ملک کامل حاصل ہے اور جس نے ہم سب کو وجود بخشا اور طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس کے حکم اور امر کی تعمیل نہ کرنا عقاب اور سزا کا سبب کیسے نہیں ہوگا؟ یعنی مصنف کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایسے مالک و خالق کے حکم کی تعمیل نہ کرنا یہ بالیقین عقاب و سزا کا سبب ہوگا، اور جب بات ہے تو شارع کے امر کی تعمیل واجب ہوگی، اور جب شارع کے امر کی تعمیل واجب ہے تو ثابت ہو گیا کہ امر کا موجب وجوب ہے، یعنی امر سے وجوب ثابت ہوگا، الا ہے کہ وجوب کے خلاف کوئی قرینہ پایا جائے۔